کہانی کا تیسرا حصہ ہے، جب کبھی نے یہ بتا دیا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ہی کبھی کی غلطی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ رہی جان تو اب کوا مزید کہہ رہے ہیں، رہی جان تو اس بارے میں میری رائے اور میری ناپسندیدگی کا آپ کو علم ہو گیا۔ میرے پاس لڑائی کے علاوہ بھی ایک رائے اور تدبیر ایسی ہے جس سے کشادگی ہو سکتی ہے انشاءاللہ، چونکہ بہت سے لوگ اپنے اعتبار سے تدبیر کرتے ہیں اور اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی قبیل سے ان لوگوں کا واقعہ ہے جنہوں نے ایک عبادت گزار پر کامیابی حاصل کی، اس کے مینڈوں پر لے کر چلتے بنے۔ اب وہ ایک مثال دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کبھی نے کہا کہ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عبادت گزار جو ہے وہ ایک مینڈا لے کے جا رہا تھا، تو چنانچہ ایک بندہ جو ہے وہ ٹھگ تھا، وہ اس کے ساتھ ہو لیا اور اس نے کہا کہ مجھے موقع ملے گا تو میں اس کا مینڈا چرا لوں گا۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک شیطان بھی تھا، وہ کہنے لگا کہ میں چرا لوں گا۔ راستے میں جب وہ گئے تو دونوں نے آپس میں بات کی۔ ایک شخص اس کے سامنے سے آیا، اس سے کہا کہ بزرگ یہ آپ کے ساتھ کتا کیا ہے؟ پھر ایک دوسرا شخص کے سامنے آیا، اس نے اپنے ساتھی سے کہا یہ بزرگ ہیں، بزرگ تو کتے کو لے کر نہیں چلتے۔ شیطان اور وہ جو ٹھگ تھا دونوں اس سے کہنے لگے عابد سے کہ بھئی تم نے کیا پکڑا ہوا ہے، یہ کتا کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو وہ بزرگ کو ایسے ہی کہتے رہے۔ اب اس کو شک نہیں رہا کہ وہ لے کر جا رہے ہیں وہ کتا ہے جس سے اس سے یہ بیچا ہے، اس نے اس کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، اس نے اسے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، ٹھگ اس کر لے کر چلتے بنے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ مثال اس لیے بیان کی ہے چونکہ مجھے یہ امید ہے، پانچواں جو مشیر ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ہم نرمی اور تدبیر کے ذریعے اپنے مقصد اور ضرورت کو چال پا لیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بادشاہ سب کے سامنے میرے سر پر چونچ ماریں، میرے پر اور میری دم اکھاڑ دیں، پھر مجھے اس درخت کی جڑ میں پھینک دیں، بادشاہ اور اس کا سارا لشکر فلاں جگہ کوچ کر دیں۔ مجھے یہ امید ہے کہ میں صبر کر لوں گا اور ان کے احوال، ان کے قلعوں دروازوں کی معلومات حاصل کروں گا، انہیں دھوکہ دیتا رہوں گا، تمہارے پاس آؤں گا تاکہ تم ان پر حملہ کر سکو اور ان سے اپنے غرض و غائب پا سکو۔ بادشاہ نے کہا کیا تم اس کے لیے بخوشی تیار ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہتا ہے جی کہ آپ مجھے زخمی کرو اور ادھر پھینک دو جنگل میں اکیلا، الو میرے اوپر ترس کھائیں گے، میں اس دوران ان کے پاس رہوں گا۔ اور یہ انہوں نے ایک پلان کیا۔ ہاں، میرا دل اس کے لیے کیوں راضی نہیں ہوگا، حالانکہ اس میں بادشاہ اور اس کے لشکر کی سب سے بڑی راحت ہے۔ بادشاہ نے کبھی کہ اس کی بتائے ہوئے انداز میں حالت بنا دی، پھر وہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ کوا اپنی کراہنے اور ہلکی ہلکی آوازیں نکالنے لگا۔ اس کی آواز اولوؤں تک پہنچی تو وہ باہر آ کر انہوں نے دیکھا اور اپنے بادشاہ کو جا کر اطلاع دی کہ بھائی کوئی کوا زخمی پڑا ہوا ہے۔ اس نے ان سے پوچھنے کے لیے کہا کہ اولو نے ان سے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کبھی نے کہا میرا نام فلاں ہے جس بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تم دیکھ چکے ہو، میری حالت ایسی ہے کہ میں اس راز کا علم نہیں رکھتا۔ اولو کے بادشاہ نے کہا کیا تو یہ کوا کے بادشاہ کا وزیر ہے اور صاحب الرائے شخص ہے، ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا۔ کوے سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا ہمارے بادشاہ نے ہماری جماعت سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا، میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اے کوو تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے کہا اے بادشاہ سلامت، ہمارے اندر اولو سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہیں اور ہم سے مضبوط دل والے ہیں۔ میری رائے ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں، ہم اس کا جزیہ ادا کریں اور اگر اولو ہماری اس بات کو قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ شہروں سے چلے جائیں۔ اگر ہمارے اور اولو کے درمیان جنگ ہو جائے تو یہ ان کے حق میں بہتر اور ہمارے حق میں بدتر ہوگا، صلح ہی لڑائی سے بہتر ہے۔ میں نے انہیں جنگ سے باز رہنے کا حکم دیا، میں نے ان سے بارے میں مثالیں بیان کی، میں نے ان کے سے کہا کہ طاقتور دشمنوں کا مقابلہ جس طرح اس کے سامنے سرنگوں ہو کر کیا جاتا ہے اور کس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تم گھاس کو نہیں دیکھتے وہ کیسے اپنے آپ کو آندھیوں کے حوالے کر دیتی ہے؟ جدھر ہوا کا رخ ہوتا ہے گھاس کا میلان بھی ادھر ہوتا ہے۔ انہوں نے میری اس مخالفت کو جو ہے وہ برا منایا اور مجھے جو ہے وہ پھر میرے اوپر الزام تراشی کی اور مجھے انہوں نے یہ سزا دی۔ انہوں نے میری بات اور میری نصیحت کو ٹھکرا دیا، انہوں نے مجھے تکلیف دی۔ بادشاہ اور اس کا لشکر مجھے یہاں چھوڑ کر کوچ کر گئے، مجھے اس کے بعد ان کا پتہ نہیں ہے۔ جب اولو کے بادشاہ نے کوے کی بات سنی تو اس نے اپنے بعض وزیروں سے مشیروں سے پوچھا تم کوے کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو ایک نے کہا کہ میری رائے تو اس کو قتل کرنے کی ہے چونکہ یہ قوم میں بہترین شخص ہوتا ہے، اس کا قتل ہمارے لیے مصائب سے نجات ہے، اس کی گمشدگی بھی قوموں کے لیے گراں گزرے گی۔ یوں کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس گھڑی کو پا لیتا ہے جس میں کامیابی ہو سکتی ہے اور وہ شخص مناسب حال کام کو نہیں کر گزرتا، وہ شخص دانا نہیں، یعنی کام کو اپنے وقت پر کرنا۔ جو شخص کسی بڑی کارروائی کو کرنا چاہتا ہے پھر اسے اس پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، پھر اس سے غفلت برتتا ہے، وہ چیز اس سے چھوٹ جاتی ہے، پھر وہ اس کو دوبارہ اس کا موقع نہیں مل پاتا۔ چنانچہ
جو شخص اپنے دشمن کو کمزور پائے اور قتل نہ کرے اس کی قوی اور طاقتور ہونے پر شرمندہ ہوگا اور اس کو اس پر قدرت حاصل نہ ہوگی۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے کہا کہ تم بتاؤ، یہ تو کہتے ہیں اس کو قتل کر دیں۔ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اسے قتل نہ کیا جائے، چونکہ وہ حقیر ہے، ذلیل ہے، دشمن جس کا کوئی مددگار نہیں، اسے باقی رکھا جانا زیادہ بہتر ہے، اس پر رحم کیا جائے، خصوصاً سہما ہوا پراگزین پرندہ، یہ ہمارے لیے امن کا زیادہ مستحق ہے۔ انہوں کے بادشاہ نے اپنے وزیر میں سے ایک دوسرے وزیر سے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ اسے یوں رہنے دیا جائے، اسے بہترین سلوک کیا جائے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ اپنایا جائے۔ عقل مند دشمن کی آپس کی دشمنی کو بہترین کامیابی سمجھتا ہے اور آپس میں ہی بھی بھیڑ جانے کو اپنی چھوٹ اور نجات باور کرتا ہے۔ اور اس نے پھر آگے سے مثال بیان کی، اس نے کہا کہ جیسے عابد نے چور اور شیطان سے ان کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ تو وزیر نے کہا کہ یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک آدمی نے ایک دودھ دینے والی گائے حاصل ہوئی اور اسے اپنے گھر آ رہا تھا۔ ایک چور نے اس کو چوری کرنے کے ارادے سے اس کا پیچھا کیا، اس کو اچک لینے کے لیے ایک شیطان بھی اس کے پیچھے ہو گیا۔ شیطان نے چور سے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں چور ہوں۔ تو عابد سو جائے گا تو میں گائے چوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو چور نے کہا، شیطان نے کہا کہ میں بھی اس گائے کو ہتھیانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں اس کے گھر گئے۔ عابد جب سو گیا، دونوں اس کے پیچھے پیچھے ایک کونے میں گائے کو باندھ کر وہ رات کو جب سویا تو شیطان اور دونوں نے آپس میں مشورہ شروع کر دیا۔ اس آپس میں ان کی تکرار ہونے لگی، ایک کہتا تھا ابھی کھول دو، دوسرا کہتا تھا ابھی کھول دو۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ مالک جو ہے وہ جاگ گیا، بیدار ہو گیا اور پھر وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ تو آپس میں جھگڑا انہوں نے کیا، لہذا ان کا کام خراب ہو گیا۔ تو چور کو یہ ڈر ہوا کہ اگر شیطان پہلے اس کو چک لیتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھاگ جائے، وہ گائے کو نہ لے جا سکے۔ چور نے کہا نہیں، تمہیں میری گائے لینے تک انتظار کرو۔ اور ان کی آوازوں سے عابد اور اس کی پڑوسی جاگ اٹھے اور وہ دونوں خبیث وہاں سے بھاگ گئے۔ پہلے وزیر نے جس نے کوے کے قتل کا مشورہ دیا تھا اس نے کہا دیکھیں ہماری بات سنیں، اس کو بالکل کوے کو معاف نہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ کوے نے تمہیں دھوکہ دیا، اس کی بات تم بے وقوفوں کے دل میں لگ گئی، تم لوگوں کو غیر ضروری رائے دے رہے ہو۔ بادشاہ سلامت اس سے بعد آ جائیے، رک جائیے۔ بادشاہ اس کی بات پر توجہ نہیں کی، کوے کو انہوں کے گھر لے جانے اور اس کا عزم اس کی خدمت کرنے اور اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنے کا کہا۔ پھر کوے نے ایک دن بادشاہ سے کہا، اس کے پاس انہوں کی ایک جماعت بھی تھی، انہی میں وہ وزیر بھی تھا جس نے اس کا قتل کا مشورہ دیا تھا۔ بادشاہ سلامت، انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے، اسے آپ جانتے ہیں، میرے دل کو اس وقت تک چین نہیں مل سکتا جب تک میں ان سے بدلہ نہ لے لوں۔ اب کوا چال چل رہا ہے، میں نے ان کے بارے میں غور و فکر کیا، میں اپنے ارادے سے بدقدرت نہیں دیتا چونکہ میں کوا ہوں۔ علماء سے یہ منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو جلا لینا چاہتا ہے تو اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس وقت وہ جو بھی دعا کرے گا وہ قبول ہوگی۔ اگر بادشاہ مجھے حکم دے تو میں اپنے آپ کو جلا لوں اور میں اپنے رب سے دعا کروں کہ وہ مجھے الو سے بدل دے، میں پھر کووں کی سخت اور خطرناک دشمن بن جاؤں گا، شاید ان میں سے انتقام بھی لے لوں۔ اس وزیر نے جس نے اس کے قتل کا مشورہ دیا تھا وہ کہنے لگا، وہ بڑا سیاح تھا، وہ کہنے لگا جس بھلائی کا تم مظاہرہ کر رہے ہو، جو برائی تم نے اپنے اندر چھپا رکھی ہے، اس بارے میں تمہیں صرف اس شراب کی تلچھٹ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جس کا مزہ اور بو تو بہترین ہوتی ہے لیکن اس میں زہر جمع ہوتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم تمہارے جسم کو آگ جلد سے جلا دیں گے تو تمہاری طبیعت اور فطرت میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ کیا تمہارے اخلاق جس حالت میں بھی تم لوٹ جاؤ گے کیا نہیں لوٹیں گی؟ اور اس کے بعد تم اپنی فطرت اور اصلیت پر نہ آ جاؤ گے؟ اس چوہے کی طرح جس کو سورج، ہوا، بادل اور پہاڑ سے نکال کا اختیار دیا گیا تو اس نے چوہے کو ہی پسند کیا۔ تو اسے پوچھا گیا یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے وہ مثال سنائی۔ اس نے کہا کہ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مستجاب الدعوات عبادت گزار تھا۔ ایک دفعہ وہ ساحل سمندر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے پاس سے ایک چیل کا گزر ہوا، اس کے پنجوں میں ایک چوہے کا بچہ تھا۔ وہ چیل کے پاس سے عابد کے پاس آ گرا، اس پر اس کو رحم آ گیا، اس نے اس لے کر ایک کاغذ میں لپیٹا اور اس گھر لے آیا۔ اسے اندیشہ ہوا کہ اس کی پرورش اس کے گھر والوں کی مشکل ہو جائے گی۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی، چنانچہ وہ ایک لڑکی میں تبدیل ہو گئی، بچی میں تبدیل ہو گئی اور بیٹی اس نے اپنی بیٹی بنا لی اور بیوی کو کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، وہ اس کو پالتے رہے۔ بٹ جب وہ بڑی ہوگی، جوان ہوگی تو عابد نے بیٹی سے کہا کہ جسے تم پسند کرو میں اسے تمہارا نکاح کروں گا۔ اس نے کہا جب آپ نے مجھے اختیار دیا تو میں بطور شوہر کسی ایسے شخص کو پسند کرنا چاہوں گی جو سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ عابد نے کہا شاید کہ تمہارا ارادہ سورج سے شادی کرنے کا ہے، ظاہر ہے وہ انرجی کا منبع ہے۔ تو پھر وہ سورج کے پاس گیا اور کہا کہ اے عظیم مخلوق، میری ایک لڑکی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیا تم سے شادی کرو گی؟ سورج نے کہا کہ مجھ سے بھی ایک طاقتور اس دنیا میں ہے
اور وہ بادل ہے، وہ جب آتا ہے تو وہ بالکل میری روشنی زمین پر نہیں پہنچنے دیتا، اور مجھے جو ہے وہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے، میری شعاؤں کو، اور میں گہن آلود ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ بادل کے پاس گئے اور سورج کی کئی بات سنائی۔ بادل نے کہا کہ میں اپنے سے بھی زیادہ طاقتور چیز کی تمہیں بات بتاتا ہوں، میں ہواؤں کے پاس جاؤ، جو میں تو ہواؤں کا محتاج ہوں، جہاں مجھے ہوائیں لے جاتی ہیں میں وہاں چلا جاتا ہوں، ہواؤں کے کندھوں پر بھی تو میں سوار ہوتا ہوں۔ چنانچہ علماء عالم جو ہے وہ عابد جو ہے وہ ہوا کے پاس آیا اور اسے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ ہوا نے کہا کہ میں اپنے سے بھی طاقتور کی تمہیں بات بتاتی ہوں، جس سے جا کر یہ شادی کر لے لڑکی۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا جی پہاڑوں کو میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، میں جتنی مرضی تیز چلوں، میں آندھی کی صورت اختیار کر جاؤں، میں طوفان بن جاؤں، لیکن پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں لا سکتی۔ میں بڑے بڑے قداور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہوں اور بڑے بڑے محل کو میں گرا دیتی ہوں، لیکن پانیوں میں تلاطم پیدا کر دیتی ہوں، میں بڑے بڑے جہازوں کو الٹ دیتی ہوں، لیکن پہاڑ کو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ وہ پہاڑ کے پاس گئے، اس سے بات کہی، اس کو پہاڑ نے کہا میں اپنے سے بھی زیادہ طاقت کا تمہیں پتہ دے دیتا ہوں کہ اگر تم وہ چاہے تو اس سے شادی کر سکتی ہے یہ۔ تو اس نے کہا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا چوہا ہے، چوہا میرے اندر بل بناتا ہے اور میں اسے منع نہیں کر سکتا، اتنی بڑی میری جسامت ہے لیکن اس کے باوجود بھی چوہا اپنی مرضی سے جہاں مرضی ہے میرے اندر گھس جاتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے، مجھے اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ عابد چوہے کے پاس گیا، کیا تم اس لڑکی سے شادی کرو گے؟ چوہے نے کہا میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو لڑکی ہے، یہ انسان ہے، میں تو کسی شادی، میں اگر میرا چھوٹا سا دل ہے کہ لڑکی دل میں کیسے رہے گی، میں اگر شادی کروں گا تو اپنے جیسے کسی سے کروں گا، میں تو کسی چوہیا کو پسند کروں گا۔ تو عابد نے اپنے رب سے دعا کی کہ اس لڑکی کو چوہیا بنا دے۔ چنانچہ وہ دوبارہ چوہیا بن گئی اور اپنی اصل والی حیات پہ لوٹ آئی اور چوہے نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اے دھوکے باز، تمہاری مثال ایسی ہی ہے۔ اب وہ کوے کو کہنے لگا کہ تم جو مرضی کر لو، تم ہمیں دھوکہ دے رہے۔ الوؤں کے سردار نے اس کی بات پر پھر بھی توجہ نہیں کی، کوے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا رہا اور پھر اپنے دیکھا کہ بادشاہ نے سب کو کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میں جو چاہتا تھا اس کام کو کر چکا، صرف تمہارا سننا اور اطاعت کرنا باقی رہ گیا ہے۔ بادشاہ کا حکم تھا، سب نے کہا ٹھیک ہے جی، جیسے آپ چاہیں ہم ویسے ہی کریں گے۔ چنانچہ الو فلاں جگہ، اب جناب اس نے کیا کہا، کوے نے کہا کہ الو فلاں جگہ بہت ساری لکڑیوں والے پہاڑ میں رہتے ہیں، وہاں ایک چرواہے کے ساتھ۔ اب جو ہے کوا واپس آ گیا، ساری معلومات لے کے، جاسوسی کر کے، ان کی باتیں سن کے، کتنے لوگ جو ہے وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے، تمام معلومات کے ساتھ واپس آ گیا اور اس نے آ کے اپنے بادشاہ کو بتایا الو فلاں جگہ بہت ساری لکڑیوں والے پہاڑ میں رہتے ہیں، وہاں ایک چرواہے کے ساتھ بکریوں کا ایک ریوڑ بھی ہے، وہیں ہمیں آگ مل جائے گی، ہم آگ کو الوؤں کے سوراخوں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اوپر سے سوکھی لکڑیاں ڈالتے رہیں گے، اس پر ہم پر بھی مارتے رہیں گے تاکہ لکڑیوں کو ہوا ملے اور آگ جو ہے وہ بھڑکتی رہے، تو وہ سارے وہاں پہ جل جائیں گے اور جو وہاں سے نہیں نکل سکیں گے، اندر ہی پڑے رہیں گے، وہ دھوئیں سے مر جائیں گے۔ کووں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے تمام الوؤں کو ہلاک کر دیا اور لوگ صحیح و سلامت اپنے گھر کو لوٹ آئے۔ پھر کووں کے سردار نے اس کوے سے کہا تم نے الوؤں کی صحبت اور رفاقت میں کیا کچھ دیکھا، کیسے برداشت کیا، اچھے کو بروں کی صحبت برداشت نہیں ہوتی، تو بڑا اچھا تھا، میرا بڑا زبردست مشیر تھا، تو خطرہ مول لے کے جب گیا تو وہ تو سارے برے تھے، تم نے کیسے یہ سارا کچھ کیا؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، جو کچھ آپ نے کہا وہ ایسے ہی ہے، لیکن عقلمند کو جب کوئی بڑا معاملہ درپیش ہوتا ہے جس کے برداشت نہ کرنے میں اپنے اوپر اور قوم پر ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہ اس پر پوری طرح صبر کرتا ہے، چونکہ اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اسے صبر و ضبط کے نتیجے میں اسے خیر اور بہترین انجام حاصل ہوگا، اسے اس میں تکلیف بھی نہیں ہوتی، وہ اس سے کم پر اپنے آپ کو جھکانے پر راضی بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ اپنی ضرورت و حاجت کو پا لیتا ہے اور اپنے معاملے کے حسن خاتمے اور اپنے صبر و ضبط کے انجام پر خیر رشک کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا الوؤں کی عقل مندی کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ کوے نے کہا صرف ان میں ایک شخص جو ہے عقل مند تھا جس نے اسے کہا تھا کہ اس کو قتل کر دو، اس نے میرے قتل پر انہیں کئی دفعہ اکسایا، لیکن بادشاہ جو ہے ان کا ضعیف الرائے تھا، انہوں نے میرے بارے میں یہ غور نہیں کیا اور نہ انہیں یہ یاد کرنا پڑا کہ میں کووں میں ذی مرتبت شخص تھا، میں نے ان میں ذی رائے شمار ہوتا تھا، انہوں نے میری مکر و فریب پر کچھ اندازہ نہ کیا، انہوں نے مہربان ناصح اور خیر خواہ کی بات کو قبول نہیں کیا، انہوں نے مجھ سے اپنے راز نہیں چھپائے۔ علماء نے یوں کہا ہے کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو چغل خوروں سے چھپائے، اپنے بھیدوں کو کسی کی اطلاع نہ دے۔ بادشاہ نے کہا میرے اعتبار سے الوؤں کو صرف اس کی سرکشی، بادشاہ کا غیر درست رائے ہونا اور اس کے برے وزراء کی موافقت ہی نے انہیں ہلاک میں ڈالا ہے۔ کوے نے کہا تم نے سچ کہا، بہت کم ایسے ہوئے کہ کسی نے بغاوت کے مواقع پائے ہوں اور بغاوت نہ کی ہو۔
بہت کم ایسے ہوا ہے کہ کسی نے بہت زیادہ کھانا کھایا اور وہ بیمار نہ ہوا ہو. بہت کم ایسے ہوا ہے کہ کسی نے برے وزیروں پر اعتبار کیا اور ہلاکت و بربادی اس کا مقدر نہ بنی ہو. یوں کہا جاتا ہے متکبر، مدح و تعریف اور حسن ثناء کی، دغاباز دوستوں کی، بد اخلاق شرافت فضیلت کی، بخیل نیکی کی، لالچی گناہوں کی کمی کی، اور دھوکے باز معاملات کا، سست کاہل اور کمزور وزیروں سے بادشاہ اپنی مملکت کی بقا و دوام اور رعایا کی فلاح و بہبود کی امید نہ کرے. بادشاہ نے کہا تم نے انہوں کے لیے تسنع و تکلف کے مظاہرے اور ان کے سامنے ذلت و پستی کو کیسا پایا؟ کافی نے کہا یہ تھا تو بڑا مشکل. جو دشمن اپنی خودداری، حمیت و غیرت کو علیحدہ کرے گا، صبر و ضبط کا اپنے آپ کو عادی بنائے گا، تو اس کی رائے کا انجام بہتر ہوگا، جیسے سانپ نے مینڈکوں کے بادشاہ کے ساتھ کیا. اب یہاں پہ ایک اور سٹوری سناتا ہے. وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہا کہ کبھی نے کہا کہ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سانپ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، وہ بالکل بھی اس کے اندر طاقت نہیں تھی شکار کی، اور وہ سامان زندگی کی تلاش میں رینگتا ہوا ایک چشمے کے پاس آیا جہاں بہت سارے مینڈک رہتے تھے. پہلے بھی یہاں آیا کرتا تھا اور مینڈک کو پکڑ کر اپنا کھانا وانا کرتا تھا، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا. اسے ایک مینڈک نے کہا سانپ تم تو بالکل نڈھال، افسردہ اور پژمردہ نظر آ رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگا سانپ کون مجھ سے زیادہ غمگین اور رنجیدہ ہو سکتا ہے؟ میرا گزارا انہیں مینڈکوں سے ہوتا تھا جسے میں پکڑ لیتا تھا. میں پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا ہوں جس کی وجہ سے مینڈک مجھ پر حرام کر دی گئے ہیں. میں اب انہیں کھا نہیں سکتا. جب کوئی مینڈک میرے پاس آ بھی جاتا ہے تو میں اسے پکڑ نہیں پاتا. مینڈک اپنے بادشاہ کو سانپ کی کہی بات کی خوشخبری دینے کے لیے گیا. مینڈکوں کا بادشاہ سانپ کے پاس آیا، اس سے کہا تمہاری کیا حالت ہے؟ اس نے کہا میں کئی دن سے ایک مینڈا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک رات میں نے اسے ایک عابد کے گھر میں جانے پر مجبور کر دیا. میں بھی تاریکی میں اس کے پیچھے گھر چلا گیا. گھر میں عابد کا بیٹا تھا. میں نے اس کی انگلی کو کاٹ لیا. میں نے اسے مینڈک باور کیا. میرے ڈسنے کی وجہ سے وہ مر گیا. میں وہاں سے بھاگ کر آ گیا. وہ عابد میرے پاس چلا آیا. اس نے مجھے بددعا دی اور مجھے لعنت ملامت کی. میں تمہارے لیے بددعا کرتا ہوں کہ تم ذلیل و خوار ہو جاؤ اور مینڈکوں کی سردار کی سواری بن جاؤ. نہ تم انہیں پکڑ سکو گے اور نہ انہیں کھا سکو گے سوائے اس کے کہ جو تمہیں دے. میں اس پر رضامندی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تم کو مجھ پر سوار کرنے کے لیے آ گیا. مینڈکوں کے بادشاہ نے سانپ کی سواری میں دلچسپی اور رغبت کا اظہار کیا اور اس نے اپنے لیے شرافت و کرامت اور بلند مرتبہ سمجھا. وہ اس پر سوار ہوا تو اسے بہت اچھا لگا. اس نے کہا بھئی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں سانپ کے اوپر سواری کروں. بادشاہ سلامت آپ جانتے ہیں میں محروم مجبور ہوں. سانپ کہنے لگا آپ میرے لیے گزارے کے لیے میری روزی روٹی کا انتظام کریں. مینڈکوں کے سردار نے کہا جب تم میری سواری ہو تو میں کیوں نہیں تمہارے لیے جو ہے کھانے کو بندوبست کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے. اس نے ہر روز 2 مینڈک لے کر اس کو دیا جانا طے کیا. سانپ اس پر گزر بسر کرنے لگا. اس ذلیل دشمن کے سامنے اس کا ذلیل و خوار و پست ہونا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوا بلکہ اس سے نفع حاصل کیا. یعنی سانپ جھک کر بھی اپنا روزی روٹی کرتا رہا. جو امن و امان کامیابی دشمن کی ہلاکت اور صراط کی شکل میں ہم کو حاصل ہوئے، میں نرمی اور مہربانی کی حالت کو تکبر اور غرور کی حالت کے مقابلے میں دشمن کو زیادہ اور بجل زیر کرنے والا پایا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر دشمن کے سامنے عاجزی بھی وقتی طور پر دکھانی پڑے اور نیچ بھی اپنے آپ کو ہونا پڑے تو ہو جانا چاہیے کامیابی، لانگ ٹرم کامیابی کے لیے. اور چونکہ آگ اپنی حدت و گرمی کے ساتھ اگر درخت کو لگ جاتی ہے زمین کے اوپر کی ہر چیز کو جلا دیتی ہے. پانی اپنی ٹھنڈک اور نرمی کے ذریعے زمین کے نیچے درختوں کی جڑوں کو سیراب کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ 4 چیزوں کی تھوڑی مقدار کو تھوڑی نہیں سمجھنا چاہیے. کیا آگ بھی تھوڑی ہو تو کم نہیں سمجھنا چاہیے. بیماری پہلے تھوڑی ہو تو کم اس کو نہیں نام دینا چاہیے. دشمن کم ہو تھوڑا چھوٹا ہو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے اور قرض کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے. کبھی نے کہا یہ سب کا سب بادشاہ کی رائے، اس کی اچھی روش اور اس کی نیک بختی کا نتیجہ ہے. بادشاہ کی آخر میں پھر بھی تعریف کر دی. یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ شخص کسی چیز کی طلب میں لگتے ہیں تو ان میں سب سے بڑا جوان مرد ہوتا ہے. اگر دونوں میں برابر ہوں، اگر 2 برابر ہوں تو جو جوان ہوگا وہ بہتر شخص شمار ہوگا. اور دوسرا اگر دونوں جوان ہیں تو جن کا ارادہ پختہ ہوگا وہ ان میں سے سب سے اچھا ہوگا. اور اگر دونوں ارادے میں پختہ ہیں تو جو کوشش اور صحیح کرنے والا ہے، جو زیادہ جد و جہد کرنے والا ہے وہ ان میں سے اچھا ہوگا. اور جو شخص ایسے پختہ کار، عقلمند اور فکر اور مدبر بادشاہ سے لڑائی مول لیتا ہے جس کو نہ خوشیاں اور اطراحات میں مبتلا کرتی ہے اور نہ نقصانات حیرت کرتے ہیں، وہ خود اپنی موت کو دعویٰ دیتا ہے. خصوصاً بادشاہ سلامت جب وہ آپ کے جیسے کاموں کی ذمہ داریوں کا علم رکھنے والا، سخی اور نرمی، خصوصاً رضامندی، عجلت و تاخیر کے مواقع سے واقف کار
آج اور کل کے امور اور ان کے انجام کو پیش نگاہ رکھنے والا ہوتا ہے، ویژنری ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کبھی سے کہا یہ سب تمہاری عقل، نصیحت اور ستارے کی برکت کی وجہ سے ہوا پایا ہے۔ ایک دانا پختکار شخص کی رائے دشمن کے ہلاک کرنے کے لیے بڑے بڑے طاقتور دلیر ساز و سامان سے لیس لشکر کو گرانے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ تمہاری تجربہ خیز بات سن کر تمہارے درمیان ایک لمبی مدت تک کھڑے رہنا، ان کی سخت درست بات کو سننا، پھر کسی کی وجہ سے ان کے یہاں تمہارا رتبہ کم نہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ کبھی نے کہا بادشاہ سلامت، میں برابر آپ کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہوں، آپ کے دور کے قریب ہر شخص کے ساتھ نرمی، مہربانی اور اتفاق کے تحت کے ساتھ رہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں کام کرنے والا اور دیگر وزراء کو باتیں کرنے والا محسوس کرتا ہوں۔ میں جن باتوں کا درست نہیں ہوتا، اللہ تمہارے ذریعے ہم پر بڑا احسان کیا، اس نے ہمیں کھانے پینے، نیند اور نہ ہی کس طرح کا سکون پا رہے تھے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ بیمار شفا سے پہلے کھانے اور پینے کی لذت و حلاوت کو محسوس نہیں کرتا۔ وہ حریص اور لالچی شخص جس کو اس کے بادشاہ نے کسی کام یا مال کے بارے میں لالچ دی اور جب تک اس کو انجام نہ دے لے، اور جس شخص پر اس کے دشمن نے دباؤ ڈالا اور وہ صبح شام اس سے خوف کرتا ہو جب تک کہ اسے اس کے بارے میں دلی راز نہ حاصل ہو جائے، اور جو شخص اپنے ہاتھوں میں موجود بوجھ کو رکھ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو راحت پہنچاتا ہے، جو شخص اپنے دشمن سے معمون ہو جاتا ہے اسے شرح صدر ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے سارے شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہماری الوؤں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ ایک نیک وزیر الوؤں اور ان کے بادشاہ کے درمیان جنگ کی عادات و اخلاق تھی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کی سیرت و اخلاق متکبر، شریر، خبیث، گھمنڈی، عاجز، لاچار کی طرح تھے۔ اس کے خلاف مضموم اوصاف کے ساتھ اس کے تمام ساتھی وزراء بھی الوؤں کے بارے میں کہہ رہا ہے، سوائے اس کے وزیر کے جس نے میرے قتل کا حکم دیا تھا۔ وہ اکیلا آدمی تھا جو ان کے درمیان اچھا تھا، اور دانا اور عقل مند، ہوشیار، فلسفی، پختہ کار، عالم شخص تھا۔ بلند ہمتی، دانائی، اصابت رائے میں بہت کم لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تم نے کون سی چیز اس میں دیکھی ہے جس سے اس کی عقل مندی اور دانائی کا پتہ چلتا ہے؟ کس طرح عقل مند تھا؟ تو کوا کہنے لگا دو چیزیں ایسی تھیں، ایک تو اس کا میرے قتل کی رائے دینا، اور دوسرا وہ اپنے بادشاہ سے کوئی بھی نصیحت کرنے میں چوکتا نہیں تھا۔ اگرچہ وہ اس بارے میں یک و تنہا تھا لیکن اس کی گفتگو سخت اور درست نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ نرم گفتگو کرتا تھا، ہمدردی سے معمور ہوتی تھی۔ کبھی وہ اس کو اپنی خرابیوں کی بھی اطلاع دے دیتا تھا لیکن حقیقت حال کی وضاحت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے لیے مثالیں پیش کرتا تھا، اسے دوسروں کے عیوب کی شکل میں بیان کرتا تھا، ڈائریکٹ بات نہیں کرتا تھا، انڈائریکٹ، سمبولک، سمیلی اور تشبیہاتی انداز میں بات کرتا تھا کہ کسی کو بری نہ لگے اور بادشاہ کو عقل بھی آ جائے، لیکن بادشاہ پھر بھی اس کی باتوں کی توجہ نہیں دیتا تھا۔ مثال اس طرح وہ اپنے عیب کو جان جاتا تھا، بادشاہ کو اس پر غصہ ہونے کی کوئی راہ نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اس کو اپنے بادشاہ سے یہ کہتے سنا، بادشاہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات سے غافل ہو جائے، چونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو بہت کم لوگ حاصل کر پاتے ہیں۔ محض احتیاط اور اعتماد اسی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، چونکہ سلطنت بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اور اس کی بہت حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اس طرح کے بادشاہوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس طرح کے معاملات میں قابل وزیروں کی بات پر، مشیروں کی بات پر، داناؤں کی بات پر عمل کرتے ہیں۔